لوط علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، تو اس حوالے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے ہوئے۔ تو لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، لیکن یہ کہنے لگے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنے لگے ہم صبح دیکھ لیں گے تمہیں بھی اور تمہارے ان مہمانوں کو بھی۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام صبح سویرے طلوع شمس سے پہلے وہاں سے جب نکلے ہیں، صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکلے ہیں، تو میرے اللہ کا عذاب شروع ہوا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں قصے سناتا ہے، مجھے اور آپ کو آج کے ماحول میں یہ قصے سنا رہا ہے کہ ہم ان بیماریوں سے، ہم ان فحاشیوں سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ جبریل نے ان ساتوں کی ساتوں بستیوں کو اٹھایا ہے، ان کے سارے مویشیوں کے ساتھ، ان کے سارے جانوروں کے ساتھ، ان کے سارے گھروں اور کھیتیوں کے ساتھ، اسی طرح بستیوں کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے پہلے آسمان تک لے گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اتنے قریب آسمان کے لے جا کر پھر اس بستیوں کو وہاں سے الٹا پھینکا ہے اور اوندے منہ گرے ہیں، اور وہ اس طرح ہلاک ہوئے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے اوپر آگ برسائی گئی ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا فامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک۔ میرا رب کہتا ہے کہ ان کے اوپر کو، ان کے بلائی حصے کو ان کے تہہ میں ڈال دیا، اوپر کو نیچے کر دیا، اوپر سے نیچے پھینکا ہے اور آگ برسائی ہے۔ اخذتہم الرجفہ، آگ برسائی ہے، اور پھر کیا کیا ہے؟ پھر ان کے اوپر بارش تو ہوئی ہے لیکن پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اس سارے علاقے کو بحر مردار بنا دیا، اس سارے علاقے کو ایسا پانی میں، بدبودار پانی میں تبدیل کیا ہے کہ آج کے دن تک اس پورے علاقے کے آس پاس کوئی آبادی اور کوئی زراعت اور کسی قسم کی زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے۔ میرے اللہ نے دکھایا ہے۔ جیسے ہی عذاب شروع ہوا ہے تو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے اور ایک چیخ لگائی، ہائے میری قوم کو کیا ہوا؟ آسمان سے ایک پتھر جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ سیدھا کے اس کے سر کے اوپر لگا، اور اسی پتھر نے وہ اس کو اندر سے چیرتے ہوئے نکلا اور وہ اسی عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کی قسم، وہ دنیا میں بھی خسارے اور خسران میں ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی ہلاکتیں اس کا مقدر ہے۔ یہ میرا اللہ بتاتا ہے، قرآن سچ ہے، اللہ کی قسم قرآن سچ ہے، یہ واقعات سچے ہیں، سنانے والا نبی سچا ہے، لے کے آنے والا جبریل سچا ہے، اور یہ اتارنے والا کلام اللہ جل جلالہ سچوں کا سچا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے 5000 سال پہلے کی یہ ایک لعنت ہے، 5000 سال پہلے کی یہ ایک فحاشی ہے جس کو میرا رب بتا رہا ہے اس امت کو۔ کیوں کہ اس امت میں کہیں یہ بدماشی کے افعال نہ پیدا ہو جائیں، یہ آج کے لوگوں کے اندر یہ بدماشی کے افعال پیدا نہ ہو جائیں، اور قربان جائیں اللہ کی حکمتوں پر، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبروں پر۔ یہ اب بڑی تیزی کے ساتھ، حالات حاضرہ بڑی تیزی کے ساتھ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی عام ہو رہی ہے، عام کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں ابھی اللہ نے بچایا ہوا ہے، لیکن اہل مغرب اس کو بڑی تیزی سے فروغ دے رہے ہیں، بڑی تیزی سے مختلف ناموں کے ذریعے سے۔ جب میں سنتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہ دوبارہ سے وہ کام شروع کر رہے ہیں جس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے تھے۔ وہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام
1969، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 1969 میں پہلی مرتبہ مینہٹن کے مقام پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس فحاشی کو باقاعدہ شروع کیا نئے نام کے ساتھ، LGB کے نام کے ساتھ۔ بعد میں 1980 میں LGBT نام اس کا رکھا گیا ہے، اور یہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آ رہی ہے، اس سے زیادہ ہم جنس پرستی کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے یہ بچوں کو اس سے بچانا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو اس لعنت سے بچانا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ بھئی میرا جسم میری مرضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جسم دنیا میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، تو کہاں گیا میرا جسم میری مرضی؟ میرا جسم میری مرضی، یہ سب اسی کی کڑیاں ہیں، یہ فحاشی کی کڑیاں ہیں۔ LGBT کے نام سے فحاشی، ہم جنس پرستی کو فروغ مل رہا ہے۔ 1980 میں باقاعدہ اس کو عدالتوں سے اجازت لی گئی ہے کہ یہ آزادی ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ یہ کیسے ہیومن رائٹس ہیں جس میں ہیومن ہی ختم ہو جائے، صرف رائٹس کے نام پہ ہیں؟ ہیومن اگر جانور بن جائے گا، انسانیت ہی ختم ہو جائے، جانور بن جائے، بلکہ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، ایسا فعل تو جانور بھی نہیں کرتے۔ کبھی دیکھا ہے کسی میل جانور کو میل جانور کے ساتھ ملاپ کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے کسی فیمیل جانور کو فیمیل جانور کے ساتھ ملتے ہوئے؟ اللہ کی قسم جانوروں میں یہ کام نہیں پایا جا رہا، تو یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسے ہیومن رائٹس ہیں؟ یہ کیسی عقل اور سوچ ہے؟ جن جانوروں میں عقل اور سوچ میرے رب نے نہیں دی وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ یہ کیسی عقل ہے کہ جو اپنی سوچ سے اپنی آزادی خود مختاری کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم جس کو چاہیں پسند کریں۔ مختلف قسم کی باتیں آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ باطل جو مغرب کا میڈیا ہے یہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ فروغ دے رہا ہے۔ اس قصے کے ضمن میں یہ بتانا ضروری ہے، اس قصے میں یہ بتانا ضروری ہے، اللہ کی قسم ہم اس سے بچ جائیں۔ مختلف نام ہیں آج کل، مختلف نام، اس نام کے اوپر آگے جھنڈے تیار کیے گئے ہیں، اور آگے پورے شیطان کے لشکروں نے پورے باطل پورے اپنے جوش کے ساتھ ساتھ اس فحاشی کو فروغ دینے میں لگا ہوا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ کہتے ہیں فیلنگز نہیں آتی، اللہ کے بندے فیلنگز ماحول کے ساتھ آتی ہیں، اللہ کی بندی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں ماحول کے ساتھ۔ جیسا ماحول ہوگا ویسا انسان بنے گا، جیسی سوچ دی جائے گی، کیونکہ انسان کو اللہ نے کل مولود یولد علی الفطرہ، انسان کو اللہ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے، ایک فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے، اور روایت میں آتا ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں۔ ماحول بناتا ہے، کوئی فطرت میں کوئی فیلنگز نہیں لے کے آتا۔ جینون فیلنگز وہی ہیں جو اللہ نے اندر رکھی ہیں، جو مرد کو عورت کے لیے آتی ہیں، عورت کو مرد کے لیے آتی ہیں، میل کو فیمیل کے لیے آتی ہیں۔ یہ کہاں سے نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ یہ کہاں سے چیزیں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھو اس قوم کے واقعے کو میرے اللہ نے کیسے ہلاک کیا ہے، اور بدترین قوم کہا ہے میرے رب نے، بدترین قوم کہا ہے۔ ایسے ہلاک ہوئے کہ آج بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو جا کے دیکھے، عبرت کا مقام بنایا ہے میرے اللہ نے۔ اس جگہ کو بحر مردار بنایا ہے، ڈیڈ سی بنایا ہے، بدبودار پانی بنایا ہے، سب ختم کر دیا ہے۔ ہم قرآن سے نصیحت لینے والے ہیں، یہ ہے ہمارے لیے نصیحت۔ ان قصوں سے عبرت لینی ہے۔ ایک ایک قصے میں میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کی قسم سناؤ اپنی اولاد کو یہ قصے، سنائیں ہم اپنی اولاد کو یہ قصے۔ 1433 آیات میں، قرآن کی 6666 آیات میں سے 1433 آیات میں میرے اللہ نے پچھلی قوموں کے قصے سنائے ہیں۔ 1/4 قرآن بنتا ہے، 1/4 قرآن بنتا ہے تقریباً۔
اور 271 آیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو بتایا ہے۔ تو یہ اگر کل ملائے جائیں تو یہ 1700 آیات میں اللہ نے انبیاء کے قصوں کو بتایا ہے۔ تو یہ ایسے ہی بتایا ہے کہ بس قصہ ہے، سنا اور واقعہ ہے اور گزر گئے۔ ان کے اوپر اپنے آپ کو روکو، ان کے اوپر اپنے آپ کو روکو، غور و فکر کرو۔ ایک ایک قوم، اس قصے سے پہلے جتنی قوموں کے قصے سنائے ہیں وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں میں مبتلا تھے۔ اس قوم میں ایک چیز اضافی آئی ہے کہ یہ قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اس سے پہلے کوئی قوم نے ایسی فحاشی کی ہی نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ میں نے اور آپ نے عبرت لینی ہے اور بچنا ہے۔